مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. بدلاؤ لائیں، اپنی لائف کا اسٹائل چینج کریں. سنے مسلمانوں، پیارے مسلمانوں، توجہ کا طالب ہوں. 3 لڑکے تھے، انہوں نے کسی جگہ نوکری کے لیے گئے تو وہاں پر جا کر کے رکنے کے ٹھہرنے کے لیے انہوں نے جو تھا ایک روم لیا. روم جو تھا اس بلڈنگ کے، اس ہوٹل کے 75ویں منزل پر تھا. 75 منزل پر روم ملا. اور دن میں وہ جب بھی جاتے ہیں اپنے روم پر تو لفٹ کے ذریعے چلے جایا کرتے تھے. لفٹ سے پہنچتے تھے اپنے روم میں. ایک دن کسی وجہ سے شام ہو گئی، شام سے رات ہو گئی، رات سے 12 بج گئے رات کے. لیکن اپنے روم پر جانے کے لیے جیسے اپنے ہوٹل پر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لفٹ بند ہو چکی. آج لفٹ نہیں چل رہی. دن بھر کے تھکے ہارے ہیں. ہائے 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 ہائے، 75ویں بلڈنگ پر یعنی 75ویں منزل پر کیسے پہنچے، کس طرح پہنچا جائے. پریشان ہیں. بولے اب تو راستہ صرف زینے کا ہی ہے. اب تو ہمیں زینہ ہی چڑھنا ہے، زینہ ہی چڑھنا ہے. زینہ ہی چڑھ کر ہم اپنی بلڈنگ پر پہنچ سکتے ہیں. سنیں مسلمانوں، ان میں کا ایک لڑکا بولا، ایک نوجوان بولا، ٹھیک ہے 25ویں بلڈنگ تک، 25ویں منزل تک لے جانے کا کام میرا ہے. 25ویں جگہ تک لے جانے کا کام میرا ہے. میں تمہیں جو ہے نا، میں تمہیں جوک سنا کر 25ویں منزل تک لے کر چلا جاؤں گا. تمہیں جوک سناؤں گا، 25ویں منزل پر لے جا کر کھڑا کر دوں گا. تو ایسا ہی ہوا. اس نے شروع سے جوک سنانے شروع کیے، چٹکلے سنائے. پتہ نہیں چلا 25ویں منزل پر پہنچ گئے. اب ان میں کا دوسرا نوجوان بولتا ہے، شکریہ بھائی، تم نے جوک سنائے ہیں تو ہم 25ویں منزل تک آئے ہیں. اب میں تمہیں جو ہے نا، اب میں تمہیں جوک نہیں بلکہ میں گانے سناتا ہوا لے چلوں گا. میں فلموں کے گانے، سیریلوں کے گانے، میں تمہیں گانے سناؤں گا. اگلی 25ویں منزل تک میں پہنچا دوں گا. یعنی 50ویں منزل تک، 50ویں روف تک میں تمہیں پہنچا کر رکھ دوں گا. ہوا ایسا ہی. دوسرے نوجوان نے جو تھا گانے سنانے شروع کیے. گانے گائیں، گانے سنائے. سنا کر 50ویں منزل پر پہنچ گئے. اب تیسرا بولا کہ میں تمہیں سوستھے کی جانکاری دیتا چلوں گا. میں تمہیں بتاتا چلوں گا کہ 50ویں منزل سے لے کر 75ویں بلڈنگ کے روف تک تمہیں میں پہنچاؤں گا. میں تمہیں سوستھ کی جانکاری دیتا جاؤں گا. میں ہیلتھ ٹپس تمہیں بتاتا جاؤں گا جس سے کہ ہم 75ویں منزل پر پہنچ جائیں گے، اپنے روم پر پہنچیں گے، آرام کریں گے. ایسا ہی ہوا. تیسرے نوجوان نے جو تھا ہیلتھ ٹپس بتانے شروع کی، سوستھ جانکاری بتانی شروع کری کہ ہمارا باڈی میں اگر چربی بڑھ جائے تو ایسی ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے. ہماری باڈی میں کولیسٹرول بڑھ جائے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. شوگر کے لیے یہ ٹیبلٹ اور بخار کے لیے یہ ٹیبلٹ. بہرحال بتاتا گیا. 75ویں منزل پر پہنچ گئے. حد یہ ہے کہ اپنے روم کے گیٹ پر پہنچ گئے، اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچے. اب توجہ کا طالب ہوں. نوجوان حضرات توجہ سے سنیں. اپنے روم کے گیٹ پر ہیں، یعنی اپنے کمرے کے دروازے پر ہیں. تینوں کو احساس ہوتا ہے، افسوس ہمارے کمرے کی چابی تو نیچے ہی تھی. ہمارے کمرے کی چابی نیچے رہ گئی. ہائے ہم نے کیا کرا، ہائے ہم چابی بھول آئے. توجہ یہاں دینی ہے مسلمانوں، توجہ یہاں دلانا چاہتا ہوں مسلمانوں. پھر وہ انسان جو تھے، تینوں نوجوان جو تھے، حیرت میں ہیں، تعجب میں ہیں، دم بخود ہیں کہ افسوس کیا کریں. غش کھا کر گر گئے. 75ویں منزل پر پہنچنے کے بعد غش نہیں کھائے گا انسان، تھک کر چور اور پیچھے کو ڈھال ہو گئے. اب اس واقعے کو، اس بات کو سنانے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بچے سے لے کر 25 سال کی عمر تک ہمارے تمہارے قوم کا مسلمان، ہمارے تمہارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں؟ 25 سال کی عمر تک کھیلنے کودنے میں گزار دیتے ہیں، کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں، موج مستی میں گزار دیتے ہیں، دوستوں کی میٹنگ
میں گزار دیتے ہیں, دنیاوی باتوں میں گزار دیتے ہیں, اور پھر 25 سے لے کر 50 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا, وہ شادی میں گزار دیتے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں, رشتہ داریوں میں آنے جانے میں گزار دیتے ہیں. اب 50 سے لے کر کے 75 تک کی عمر, ویسے تو اس زمانے میں کوئی 75 سال کا ہوتا نظر نہیں آ رہا, کوئی 50 سال میں کسی کا انتقال, کسی کا 40 میں انتقال, کسی کا 35 میں انتقال, کسی کا اور پہلے انتقال, کسی کا 25 میں انتقال. موت کا کوئی بھروسہ نہیں, موت کب آ جائے. میں کہتا ہوں 50 سے لے کر کے ہماری مسلمان بھائی جو ہیں 75 تک کیا کرتے ہیں, بیماری میں گزار دیتے ہیں, کہ کبھی بخار ہے, کبھی درد ہے, کبھی شوگر ہے, کبھی کوئی پرابلم, کبھی کوئی پرابلم. یعنی بیماری میں 25 سال گزارنے کے بعد بستر پر اب نڈھال پڑ جاتے ہیں, ان نوجوانوں کی طرح جو 75ویں بلڈنگ پر, 75ویں روف پر پہنچنے کے بعد نڈھال ہوتے ہیں. اب جب 75 سال کی عمر گزرنے کے بعد اگر ہم چاہیں گے کہ ہم نماز پڑھیں تو نماز صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم چاہیں گے 75 سال کی عمر کے بعد کہ ہم قرآن پڑھیں تو قرآن صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ پائیں گے. اگر ہم چاہیں گے خیرات و زکات دیں تو خیرات و زکات اس وقت نہیں دے پائیں گے, کیونکہ آل اولاد بچوں کا پورے گھر میں ماحول ایسا ہوگا کہ کہاں سے پیسہ اتنا آ جائے کہ میرے بیوی بچے جو ہے صحیح ڈھنگ سے زندگی گزارے. کہنے کا مطلب, کہنے کا مقصد یہ مسلمانوں, زندگی کا جو وقت ہے اس وقت کو قیمتی جانو. ہماری 25 سال عمر کے بیچ میں جو ہم گزرتے ہیں, کھیلتے کودتے ہیں, ناچتے ڈھمکتے ہیں, اور بچوں دوستوں میں آپس میں میٹنگوں میں کھیل کود میں زندگی گزار دیتے ہیں. اس کے بعد کا ٹائم جو ہے شادی بیاہ میں رشتہ داری میں گزار دیتے ہیں. اس کے بعد 50 سال کا جب انسان ہو جاتا ہے تو بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ عبادت نہیں کر پاتا, عبادت نہیں کر پاتا. اے مسلمانوں, عبادت کا وقت ابھی ہے, اسی وقت ہے. آج سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو, جس سے کہ موت کا فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام جب تمہاری روح قبض کرنے آ جائیں, اچانک کبھی بھی آ جائیں, تو تمہاری موت کی تیاری ہوئی ہو, تمہارا بسترا موت کا بسترا تیار ہو, روح قبض ہو تو تمہیں ڈائریکٹ روح قبض کرنے کے بعد جنت میں لے جائے.